بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق الناس کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ فقہی ابواب میں احکام خداوندی میں اس کا خاصا مقام ہے، حق الناس کا۔ حق الناس کے سلسلے میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور قبرستان سے ایک قبر پہ آپ کی نظر پڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے خداوند متعال سے دعا کی، تقاضا کیا کہ صاحب قبر کو زندہ کریں تاکہ اس سے کچھ گفتگو کریں۔ خداوند متعال سے درخواست کی تو ان کی درخواست پر مردہ زندہ ہوا، صاحب قبر زندہ ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تمہاری حالت کیسی ہے، یعنی کس حال میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے، برزخی زندگی۔ اس دنیا سے تو وہ مر چکا ہے، برزخی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو صاحب قبر نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں حمال تھا۔ حمال یعنی بار بردار، مثلا ریلوے اسٹیشن پہ جائیں قلی، جو سامان اٹھا کے کسی کا سامان آگے پیچھے لے جاتا ہے، جیسے میں حمال تھا، بار بردار تھا میں۔ ایک دن کسی کی لکڑی تھی، میں نے اسے اٹھا کے پہنچانا تھا ایک جگہ۔ اب راستے میں نے جو ہے خلال ایک تنکا میں نے اسے توڑا تاکہ دان صاف کروں اپنے، تو لہٰذا تاکہ میں اپنے دانتوں میں خلال کروں، دانتوں کے بیچ میں جو غذا پھنسی ہوتی ہے اسے صاف کروں۔ تو یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ اب تک میں اسی کے عذاب میں مبتلا، ابھی تک ختم نہیں ہوا اس کا عذاب، جب سے مرا مجھے عذاب دیا جا رہا ہے اور ابھی تک میں عذاب میں ہوں۔ صاحب کبریت احمد نے یہ واقعہ لکھا۔ تو لہٰذا اصول اجتماعی میں حق الناس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت ہی مہم مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ حق الناس کا مسئلہ بہت ہی پر اہمیت ہے، تمام ابواب فقہ میں حق الناس موجود ہے۔ نماز کے باب میں آپ پڑھیں، مثلا اول نماز، سب سے پہلے فروع دین میں نماز میں کس قدر حق اللہ کی بات ہوئی ہے کہ اگر حق اللہ، حق الناس موجود ہو اس میں اور انسان مثلا حق الناس کی پرواہ نہ کرے تو نماز باطل ہو سکتی ہے۔ مثلا نماز میں مثلا جب آپ وضو کرنے جائیں تو پانی اگر غصبی ہو، یعنی کسی اور کا ہے حق الناس، تو وضو باطل ہے۔ جس فضا میں آپ وضو کرتے ہیں وہ فضا اگر غصبی ہو، مثلا چھت آپ کی ہے، نیچے والا جو صحن ہے کسی اور کا ہے، آپ چھت پہ وضو کرتے ہیں تو نیچے کسی اور کی جگہ آپ کا وضو کا پانی گرتا ہے، تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ فضا میں پانی بھی آپ کا ہے لیکن فضا کسی اور کی ہے۔ تو حق الناس ہر جگہ ہے۔ اسی طرح لباس نماز گزار میں آپ آ جائیں کہ لباس اگر غصبی ہے، یعنی کسی کا اپنا نہیں ہے، غصبی ہے، حق الناس، نماز باطل ہے۔ جائے نماز اگر غصبی ہے، جہاں پہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں جگہ غصبی ہے، یعنی حق الناس، نماز باطل ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح روزے کے سلسلے میں ہے، اسی طرح حج کے سلسلے میں ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے، جہاں بھی آپ فقہی ابواب میں دیکھیں حق الناس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو تمام ابواب فقہ میں حق الناس موجود ہیں۔ مثلا نماز کے بارے میں ہے، لباس نماز گزار اگر غصبی ہو، حتیٰ کہ اس کے بعض نے لکھا بٹن اگر غصبی ہے،
لباس آپ کا ہے، بٹن غصبی ہے، تب بھی نماز میں اشکال ہو جاتا ہے۔ حق الناس اس حد تک مہم ہے، حتیٰ اگر جو جس داغے سے سلائی ہوئی ہے وہ اگر غصبی ہے تب بھی نماز میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ مکان نماز گزار اگر غصبی ہے نماز باطل ہے۔ تو لہٰذا ہر جگہ حق الناس کا مسئلہ موجود ہے۔ زکوٰۃ میں حق الناس ہے، پورا زکوٰۃ حق الناس ہے۔ آپ جب نکالتے ہو زکوٰۃ تو یہ کہ غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، درماندہ مسافروں کو دینا ہے، مقروضوں کو دینا ہے، حق الناس ہے۔ اگر نہ دیں انہیں غاصب ہے حق الناس کا، وہاں بھی حق الناس ہے۔ خمس میں کیا ہے؟ حق اللہ بھی ہے، حق اہل بیت بھی ہے، حق الناس بھی ہے۔ خمس نکالتے اسی لیے ہیں، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ مثلاً یہ خمس کے بارے میں آیا کہ اس میں خدا کا حق ہے، رسول کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔ خمس میں آپ دیکھو حق الناس ہر جگہ۔ اور حق خمس کے چونکہ دو حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ سہم سادات کے عنوان سے اور ایک حصہ سہم امام کے عنوان سے، تو وہ بھی سادات کے حصے بھی حق الناس ہے، حق امام بھی حق الناس ہے۔ ہمیں اب جا بجا بتایا جا رہا ہے حق الناس ادا کریں، خمس ادا کریں۔ اب یہ حق الناس خمس نہیں دیا، اس پیسے سے آپ حج کریں باطل ہے، اس پیسے سے آپ لباس خریدیں پہن کر نماز پڑھیں باطل ہے، اس پیسے سے مثلا آپ غسل کریں مسئلہ ہے۔ ہر جگہ حق الناس کی بات ہوئی۔ تو روزے کے سلسلے میں بھی حق الناس موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے روزہ کھا لے، کسی کے سامنے آ جائیں کچھ کھا لے، یا اگر مال حرام سے روزہ افطار کرے، روزہ کھا لے توڑے روزہ حرام سے، اس کی سزا معین ہے۔ روزہ توڑا ہے لیکن دوسروں کے مال سے توڑا ہے، غصبی مال سے توڑا ہے، مثلا مال حرام سے توڑا ہے، تو ان سب کے لیے عقوبت ہے اور سزائیں ہیں۔ اور باقی ابواب فقہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اور حجاب کے سلسلے میں اگر کوئی شخص حجاب کی پابندی نہیں کرتا، حجاب کی رعایت نہیں کرتا، تو یہ جواب دہ ہے شریعت میں، کسے جواب دینا ہوگا؟ بے حجابی سے فسادات پھیل جاتے ہیں، اور وہ حق الناس میں مبتلا بھی ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے پوچھ گچھ ہوگی خدا متعال کے پاس، جواب دہ ہیں، اور یہ بھی حق الناس کہ دوسرے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے، بے حجابی کی وجہ سے۔ تو لہٰذا جو ہے بے حجابی کے سبب کس قدر حق الناس پائمال ہو گیا، کس قدر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین بے پردہ ہونے کے سبب، بے حجاب ہونے کے سبب کتنے گناہ وجود میں آئے، اور کتنے بچے نامعلوم باپ کے پیدا ہوئے۔ کس قدر حق الناس۔ اب وہ سارے بچے جن کے باپوں کا پتہ نہیں ہے، ان کے حقوق کا کیا ہوگا؟ وہ تو پوچھیں گے جہاں پہ اسے موقع ملے گا، بھائی میرا باپ کون ہے، مجھے اس طرح سے کیوں پیدا کیا۔ سب حق الناس ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے۔ کس قدر طلاقیں ہوتی ہیں بے حجابی کی وجہ سے، اور جب طلاقیں ہو جاتی ہیں بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ماں باپ جدا ہو جاتے ہیں، تو یہ حق الناس ضائع ہو، بچے ضائع ہو رہے ہیں طلاق کی وجہ سے۔ اور انہی چیزوں کی وجہ سے کتنے ایسے افراد ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی بے حجابی کی وجہ سے نہیں ہوتی، اسی طرح سے رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اس پر
توجہ دی گئی ہے، حق الناس پہ توجہ دی گئی ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہے کہ جعل اللہ سبحانہ حقوق عبادہ مقدمۃ لحقوقہ، خداوند متعال نے، آقا میر نے فرمایا کہ خداوند متعال نے اپنے بندوں کے حقوق کو، بندوں کے جو حقوق حق الناس، حقوق الناس، اس کی رعایت کرنے کو جو ہے اپنے حقوق کے لیے مقدمہ قرار دیا ہے۔ اگر بندوں کے حقوق کی رعایت کریں گے تو حق اللہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی حق الناس حق اللہ سے بھی سختر ہے، مقدمہ ہے حق اللہ کے لیے۔ یعنی پہلے، مقدمہ کا مطلب ہے کہ پہلے حق الناس، اس کے بعد حق اللہ۔ مثلا یہی نماز کہ جس کی مثال دی گئی کہ پہلے حق الناس ادا کریں، لباس غصبی نہ ہو، پانی غصبی نہ ہو، جگہ غصبی نہ، یہ سب ادا کر کے آ جائیں، پھر حق اللہ نماز ادا کریں، ورنہ حق اللہ ادا نہیں ہوگا، باطل ہو جائے گی۔ تو پہلے لوگوں کا حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا حق الناس کے بہت سارے موارد ہیں، کچھ موارد انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔